چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ دنیا کے اندر انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، گیس کا، آکسیجن کا انتظام فرمایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کچھ دنوں پہلے آکسیجن کی کمی پڑ گئی تھی، کیا حال ہوا تھا لوگوں کا۔ اسی طرح سے نکاح یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا اور اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار کرایا کہ اگر تم ان چیزوں میں غور کرو گے تو اس سے تم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور وہ کائے کے لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون حاصل ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ ازدواج اس لیے ہوتا ہے تاکہ سکون حاصل ہو زندگی میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائی اور ہمدردی پیدا فرمائی، رحمت پیدا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما تری للمتحابین مثل النکاح، جس طرح نکاح سے محبت پیدا ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتی۔ موجودہ زمانے کے اندر بعض لوگ ویسے ہی دوستی کر کے رہنے لگتے ہیں، وہ دوستی صرف جوانی میں قائم رہتی ہے، بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم نے جس طرح تمہارے لیے محبت پیدا کی، رحمت بھی پیدا کی، ہمدردی بھی پیدا کی۔ نکاح کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے انتخاب کے بارے میں ہم کو یہ ہدایت عطا فرمائی۔ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ مالداری کی وجہ سے، خاندانی نسب کی وجہ سے، حسنها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ مالداری کی وجہ سے، خاندانی نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ اور یہ فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ جس طرح دولہا والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ نیک صالح دلہن تلاش کریں، اسی طرح دلہن والوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، ایسے شخص کا رشتہ آئے جو دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا ہے تو اس کا نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا زمین کے اندر۔ موجودہ زمانے میں جو فتنہ و فساد پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ کے انتخاب کے اندر نقطۂ نظر بدل گئے، مالداروں کو تلاش کرتے ہیں اور دوسرے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ رشتہ کے انتخاب کے بارے میں ہم کو ہدایت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح نکاح کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتلایا۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نکاح کی حفاظت ہوگی، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاک دامنی حاصل ہوگی۔ اور فرمایا جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو
وہ مسلسل روزے رکھے تو وہ اس کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے بارے میں اندازہ ہو ان سے بچے زیادہ ہوں گے۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن دوسری امت کے مقابلے میں، دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کے زیادہ ہونے پر میں فخر کروں گا۔ تو نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ نیک صالح اولاد وجود میں آئے، یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ نکاح کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ نے ان کے پورا کرنے کے احکامات عطا فرمائے۔ یہ دین فطرت ہے، تو نکاح ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں بھی جاری رہے گا اور جنت میں بھی جاری رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو عبادتیں دنیا میں بھی جاری رہیں گی اور جنت میں بھی جاری رہیں گی، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور نکاح، یہ دونوں عبادتیں وہاں بھی جاری رہیں گی۔ وہاں نماز وغیرہ تو نہیں ہوگی، لیکن نکاح کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہے گا۔ تو یہ عبادت ہے، اور عبادت مسجد میں ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور مسجد میں نکاح کرو تاکہ مسجد کی خیر و برکت حاصل ہو۔ اور اتنا آسان طریقہ بتایا نکاح کے اندر، ایجاب و قبول کرنا فرض ہے اور گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ایسے کوئی آدمی بغیر گواہ کے نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوگا۔ گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور گواہوں کی زیادتی کے لیے مجلس منعقد کی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ گواہ ہو اچھا، کم سے کم 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو گواہ اس میں لکھے جاتے ہیں، رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں فارم میں، وہ تو ہیں ہی ہیں 2 گواہ، لیکن یہ سب گواہ ہیں۔ تو مسجد میں نکاح کرو، ایجاب و قبول فرض ہے، گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور مہر مقرر کرنا واجب ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم لوگ اتنے زیادہ مہر مقرر کرنے لگے جیسے کہ پہاڑ میں سے سونا تراش رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اور بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا، 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا، اور وہ 500 درہم اس زمانے میں کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 1 لاکھ بنیں گے۔ تو اس سے زیادہ مہر نہیں رکھنا چاہیے، اس سے کم رکھ سکتے ہیں، 10 درہم سے کم نہیں رکھ سکتے، اور 500 درہم سے زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک درمیانی ایک حد مقرر فرما دی گئی۔ ویسے کوئی زیادہ بھی رکھ لے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے 500 درہم کا مہر مقرر فرمایا۔ درہم ایک سکہ چلا کرتا تھا اس زمانے میں چاندی کا، جس کی چاندی اس زمانے میں 1.5 کلو 100 گرام بنتی ہے۔ تو 1.5 کلو 100 گرام چاندی کی جو آج کل قیمت ہے تقریباً 1 لاکھ روپے بنتی ہے، یہ گویا مہر فاطمی ہوگا۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس مبارک مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نکاح کی حفاظت ہوگی، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاک دامنی حاصل ہوگی۔ اور فرمایا جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ مسلسل روزے رکھے تو وہ اس کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے بارے میں اندازہ ہو ان سے بچے زیادہ ہوں گے۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن دوسری امت کے مقابلے میں، دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کے زیادہ ہونے پر میں فخر کروں گا۔ تو نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ نیک صالح اولاد وجود میں آئے، یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ نکاح کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بتلایا، اور یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان طریقے پر ہو، اس میں مشقت نہ ہو، اس میں زیادہ خرچ نہ ہو، آسان طریقے پر جو نکاح ہو وہ سب سے زیادہ برکت والا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح بھی کیا،
نے بھی نکاح کیے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے اور بہت آسان طریقے پر کیے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. موجودہ زمانے کے اندر جو فریب بازی ہوتی ہے اور فریب بازی کے ذریعے جو لوگ ساتھ رہنے لگتے ہیں اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس اولاد کو اس کا کوئی صحیح رشتہ ہی قائم نہیں ہو پاتا. اسلام نے نسب کی حفاظت کے لیے پردے کا انتظام فرمایا، نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کا انتظام فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے جب رشتہ قائم ہوگا تو نہ صرف یہ کہ دو افراد میاں اور بیوی جڑیں گے بلکہ ایک خاندان تشکیل پائے گا، دو خاندان جڑیں گے اور ان کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوگی ایک خاندان تشکیل پائے گا. نکاح کے ذریعے جو اولاد ہوتی ہے تو ان کو 3 طرف سے طاقت ملتی ہے، ایک ددیالی رشتے سے، ایک ننیالی رشتے سے، ایک سسرالی رشتے سے. اور اس کے بالمقابل جو فریب بازی کے ذریعے سے یورپین ممالک کے اندر اور مغربی ملکوں میں فیشن پرستی میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوتی ہے. اب تو ہمارے